تو پاکستانیوں، ہم جو 23 مارچ بناتے ہیں، ہم 14 اگست بناتے ہیں، لیکن کیا ہمیں سمجھ ہے کہ آزادی کے لیے کیوں دنیا ترستی ہے؟ کیوں آزادی؟ کئی ملکوں کے اوپر دوسرے ملکوں نے قبضہ کیا تو وہاں اتنی غربت بھی نہیں ہوئی، وہ ملک کئی بہتر بھی چل پڑے۔ ہانگ کانگ ایک میں مثال دیتا ہوں، ہانگ کانگ غلامی کے اندر ان کے معاشی حالات تو اچھے تھے، لیکن پاکستانیوں سن لو، جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے ہمیشہ انسان آزادی چاہتا ہے۔ وہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہے۔ کبھی آج تک سنا ہے کہ کسی غلام انسان نے، غلام ذہنیت کے انسان نے، یا کسی ملک جو غلام ہو، کبھی سنا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا ہو؟ کبھی سنا ہے کہ دنیا میں ان کی کوئی حیثیت ہو؟ غلام اچھے غلام رہتے ہیں۔ غلاموں کی زندگی میں ذلت ہے۔ اگر انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، تو اگر اس کو اپنے مقام کی سمجھ نہیں ہے تو وہ تو جانور بھی دنیا میں آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ انسان تو وہ ہے جو اپنا مقام سمجھتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے یہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانے کے لیے قرآن کے اندر سے، آیتوں کے اندر سے انہوں نے شعر و شاعری کی، بتایا مسلمانوں کا ایک تمہارا مقام ہے کہ تم ایک عظیم قوم تھے، کیوں اوپر گئے اور آج کیوں نیچے ہو؟ تو پاکستانیوں، میں جو آج آپ سے خاص پہلے تو اپنا پروگرام دینے سے پہلے بات کیا کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ یاد رکھیں، آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولا تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ یہ بڑا دعویٰ ہے۔ آپ اپنی آزادی کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے ایک بہت بڑا وعدہ کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ مولا میں مر جاؤں گا لیکن کسی کی غلامی سوائے تیرے نہیں کروں گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اور جب میری نظر میں، میں کوئی اسلام کا عالم نہیں ہوں، لیکن میری نظر میں جب ایک انسان کسی اور انسان کے سامنے جھکتا ہے، جب کسی بت کی پوجا کرتا ہے، اور میری نظر میں سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے، جب وہ خوف کی غلامی کرتا ہے، وہ انسان جو قرآن میں کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہاں 23 مارچ 1940، 23 مارچ 1940 میرے سب سے پاکستان کے عظیم لیڈر قائد اعظم، انہوں نے ایک بہت بڑے خواب، پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تھی۔ میرے والد اکرام اللہ خان نیازی اسی منٹو پارک میں وہ سن رہے تھے، اور وہ بھی اس خواب کی کہ جی پاکستان بنے گا، حالانکہ تب کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارا پاکستان بنے گا۔ قائد اعظم جب پاکستان میں
جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، جب کراچی میں پاکستان بننے سے 3 ہفتے پہلے جب وہ کراچی آتے ہیں تو اپنے اسسٹنٹ ایڈمرل احسن کو کہتے ہیں، یہ ایڈمرل احسن اپنی ڈائریز میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا میری زندگی میں پاکستان بنے گا، بڑا مشکل تھا یہ ملک بننا، بڑا خواب تھا۔ تو آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس پاکستان کے لیے یہ قربانیاں دی تھی لاکھوں لوگوں نے؟ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو نہر کے اوپر جدھر ہم رہتے تھے وہاں میری والدہ بتاتی تھی کہ جب پارٹیشن ہوئی تو جو قتل عام ہوئی بارڈر کے اوپر، کہتی وہاں عورتیں آئی ہوئی ہوتی تھی، 10-15 عورتیں اکٹھی، آدمی کتنے سارے آدمی قتل ہو گئے، سارا کوئی کہانی تھی کہ جی میری بیٹی جو لے کے اٹھا کے لے گئے، بچے مار دیے، یعنی ایسی دردناک کہانیاں تھیں کہ کس خون کی قربانی سے یہ ملک بنا تھا، اور وہ سب آتے تھے کہ جی ایک خواب لے کے آئے تھے پاکستان کا۔ تو ہمیں آج میرے پاکستانیوں پوچھنا چاہیے اپنے سے کہ کدھر ہم غلط گئے، کیا وجہ ہے کہ یہ وہ ایک عظیم ملک نہیں بن سکا؟ تو میں آج آپ کو سب سے پہلی بات یہ بتاتا ہوں، اس لیے نہیں بنا کہ ہم کبھی آزاد ہی نہیں ہوئے، انگریز تو چلا گیا لیکن جو ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہو گئے لوگ، انہوں نے تو کبھی آزاد نہیں کیا پاکستان کو۔ اور آزادی ہوتی کیا ہے؟ ایک تو ہوتی ہے کہ ہندوستان سے انگریز چلا گیا، ہم آزاد ہو گئے، پاکستان بن گیا، لیکن دوسری آزادی، اور یہ میں آج آپ کو پہلے بات کروں گا اور پھر اپنا پروگرام دوں گا، دوسری آزادی کیا ہے جو اصل آزادی ہے؟ اصل آزادی آپ کو انصاف دیتا ہے۔ ایک قوم کو اصل آزادی تب ملتی ہے جس قوم میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، جدھر انصاف ہوتا ہے۔ اور انصاف کا کیا مطلب؟ کہ جدھر طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر، جدھر قانون کمزور آدمی کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے۔ جب ایک معاشرے کے اندر ایک ملک کا قانون ایک کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے، وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے، اور وہی آزاد انسان ملک کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو جو آزادی ہمیں رول آف لا سے ملنی چاہیے تھی، قانون کی حکمرانی سے جو آزادی ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ پہلے مارشل لا کیا؟ مارشل لا کا مطلب یہ کہ آپ کا آئین ختم ہو گیا، جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا قانون پہ وہ چلے گا اور کون سے پہ نہیں چلے گا۔ تو مارشل لا کیا؟ شروع میں جی لوگوں نے بڑا کہا کہ ہمارے ملک کے حالات بڑے برے تھے، سیاستدان تو کام کے نہیں تھے، تو چلے جی ٹھیک ہے مارشل لا کے، ہمیں خطرہ تھا ہندوستان سے۔ اس کے بعد جیسے پالیٹکس واپس شروع ہوئی، ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے ڈیموکریٹس آئے انہوں نے بھی کبھی قانون کی بھی حکمرانی نہیں کی، وہ خود اپنے آپ کو قانون کے اوپر کر دیا۔ جب مارشل لا آتا تھا قانون ختم، آئین ختم، لیکن جب ہمارے لوگ جو ڈیموکریٹس اپنے آپ کو کہتے تھے، انہوں نے بھی قانون کو نہیں چلنے دیا، اپنے لیے NRO لے لیا، باقیوں کو چوروں کو بشک پکڑو لیکن ہم قانون سے اوپر ہیں۔ تو جب قانون کی حکمرانی نہیں آئی پاکستان میں، لوگ تو آزاد نہیں ہوئے، تو یہاں جنگل کا قانون رہا ہے، جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کمزور کے خلاف کرے، وہ کمزور بیچارہ بے بس ہے، کیونکہ ملک کا قانون اس کی
حفاظت ہی نہیں کرتا اور اس لیے لوگ غلام رہتے ہیں. آج آپ اپنے پاکستانی جو یہاں سے گئے ہیں برطانیہ، جو یورپ گئے ہیں، جو پاکستانی ملک سے باہر گئے ہیں، ان ملکوں میں جدھر حقیقی جمہوریت ہے اور حقیقی آزادی ہے، پوچھیں ان سے کہ کیا ان کے ملک میں قبضہ گروپ ہوتا ہے؟ قبضہ گروپ وہ ہوتا ہے جو طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے اور قانون بے بس ہوتا ہے. جس ملک کے اندر طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کر سکے ان کو بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. اور جو ملک خوشحال ہیں، جدھر ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے لوگ ویزا لے کے جانے کے لیے، وہاں کیا فرق ہے؟ ادھر ایک لفظ استعمال آج کل ہو رہا ہے، لیول پلئنگ فیلڈ. لیول پلئنگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پیچھے پال لو اور دوسرے کو سارا انتظامیہ ساری اس کی مدد کرے اور تب الیکشن لڑاؤ. لیول پلئنگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے برابر. اس لیے وہ معاشرے خوشحال ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے. بیچارے گاؤں کے اندر جاؤ، تھانہ کچہری پٹواری وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. انگلینڈ کے اندر، یورپ میں کیوں نہیں تھانہ کچہری پٹواری؟ وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انصاف ہے. ادھر کا نظام آزاد ملک ہے، وہ لوگوں کو آزاد کیا ہوا ہے، اس لیے وہ خوشحال ہیں. وہاں بیچارہ میں گاؤں میں اب میاں والی میں جب میں گیا پہلی دفعہ آج سے 26 سال پہلے پولیٹکس کے لیے، تو مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ بیچارہ کیوں وہ غریب آدمی جکڑا ہوا ہے، کمزور آدمی. اس کے گھر چوری ہو، طاقتور چوری کروا دے، اسی کے اوپر پرچہ کر دے پولیس، وہ بیچارہ ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. آج کل تو میں عدالتوں میں جا رہا ہوں تو میرے اوپر آپ کو پتا ہے یا نہیں کہ میری کیا کروں، سینچری تو ہو گئی ہے میری، اب میں 150 پہ جا رہا ہوں. 100 تو بیچارے اب میں دیکھتا ہوں کہ شکر اللہ نے مجھے کم از کم وکیل دیے، میری پارٹی کے وکیل ہیں جو ساتھ جاتے ہیں. وہ بیچارہ غریب آدمی کیا کرے؟ اس کے اوپر آپ کیس ڈال دیں، وہ دہشت گردی کا کیس، 40 دہشت گردی کے کیس ہے میرے اوپر، 40. تو سوچے وہ بیچارہ غریب آدمی، اس کا مخالف ہو، اس کی زمین پہ قبضہ کرنا، کچھ بھی ہو، اس کے اوپر کیس ڈال دے، وہ ساری زندگی بیچارہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ ہے غلامی. سندھ میں جائیں، جو سندھ کے اندر ظلم ہے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. جو وہاں کے اس وقت مسلط ہیں، جس کو زرداری سسٹم کہتے ہیں، کوئی لوگ ان کے سامنے بے بس ہیں، مجال نہیں ہے کچھ کر سکے. پولیس تھانے جائیں گے وہ ڈرتے ہیں، گنڈے پالے ہوئے ہیں جو ان کو پیسے لے لیں، کچھ کرتے ہیں، ڈرائیں دھمکائیں. کوئی آدمی آواز اپنی نہیں اٹھا سکتا ظلم کے خلاف. غلام ہے، کیسے قوم اٹھ سکتی ہے؟ تو جو آج میں نے آپ سے یہ جو بات کر رہا ہوں آزادی کی، کیونکہ اصل میں ہماری جنگ ہے حقیقی آزادی کی. اور حقیقی آزادی تب آئے گی جب ملک میں رول آف لا اور انصاف ہوگا، جب انصاف ہوگا، لوگوں کے حقوق ہوں گے. جب لوگوں کے حقوق ہوں گے، جب ایک ملک کا حقوق کی حفاظت کرے گا، آپ کو کوئی لندن یا انگلینڈ جانا نوکریوں کے لیے پڑے گا، کوئی یورپ نہیں جانا پڑے گا نوکریوں کے لیے. اللہ نے اس ملک کو ہر چیز دی ہے.
ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ویزوں کے پیچھے لائنوں میں کھڑے ہوں پھر پیسے دے. بچارے وہ پاکستانی، میں تو خیر سب پہ بھی دل روتا ہے، لیکن جو پاکستانی کتنے لوگ ہمارے ڈوبے ہیں کہ رات میں وہ چھوٹی سی کشتیوں کے اندر کسی طرح یورپ میں گھستے گھستے ہماری بچاری ہاکی پلیئر وہ جا رہی تھی کہ کسی طرح وہ یورپ چلی جائے، وہ بچاری ڈوب گئی اور لوگوں کے ساتھ. کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے. میں 3.5 سال جب پرائم منسٹر رہا ہوں، مجھے خود حیرت ہوگی کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. لیکن جب قانون ہی نہیں ہے، جب انصاف ہی نہیں ہے، جب جس کی لاٹھی جس کی بھینس جب تک کرے وہ ملک کیسے اٹھ سکتا ہے؟ کون سی آپ اکنامک پالیسی لے کے آئیں گے اس ملک میں جدھر انصاف ہی نہیں ہے، جدھر کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے، جدھر رول آف لا نہیں ہے؟ آپ جو مرضی کر لیں، اس ملک کی قسمت تو تباہی ہے. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جیسے میں پرائم منسٹر بنا، میں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا جو اللہ ہے سمجھایا کہ میرا جو مولا ہے اس کا قرآن میں کہتا ہے کہ ایک انسان اس کا حبیب ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ قرآن میں ہمیں حکم کرتا ہے اللہ کہ ان کی زندگی سے سیکھو. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی انسان کو اتنی کامیابی نہیں ملی، دنیا کی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں آیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قریب کوئی نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے. چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں، کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا. تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو ان کی زندگی ایک تو ان کے اعمال ہیں، لیکن مدینہ کی ریاست ان کی سنت ہے. اور اللہ جب ہمیں حکم دیتا ہے کہ وہ جو ریاست بنائی تھی مدینہ کی، دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے وہ کیا چیز تھی، وہ کیا اصولوں کے اوپر وہ کھڑا کیا تھا مدینہ کی ریاست، کہ وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ ذرا جو آپ میں سے تاریخ جانتے ہیں ذرا یہ یاد رکھیں. میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ 625 جنگ بدر، 625 جنگ بدر 313 لڑنے والے تھے. یہ ذرا غور کریں، یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ جو ورلڈ ہسٹری ہے اس کے اندر یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. 11 سال کے بعد 636، 11 سال پہلے مدینہ میں 313